أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت بوداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته، ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، دور غیبت امام زمان علیہ السلام امام موسیٰ بن جعفر حضرت امام کاظم علیہ السلام اس زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں فاللہ اللہ فی ادیانکم لا یزیلکم عنہا احد. دیکھو، اس دور غیبت میں خدا را اپنے دین کا خیال رکھنا، کوئی تم کو دین سے دور نہ کر دے. دور غیبت میں دین کی بقا سب سے اہمیت رکھتی ہے. روایتوں میں جو جملے ملتے ہیں دور غیبت کے بارے میں، وہ ہم سب کے لیے توجہ کا سبب ہے. ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین کی زبان مبارک سے کوئی جملہ مبالغے میں نہیں نکلتا. وہ کوئی بات بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرتے، وہ کوئی بات حقیقت سے ہٹ کے پیش نہیں کرتے. ائمہ معصومین کی زبان مبارک پر جو جملے آتے ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں، مبالغہ نہیں، ایگزریشن نہیں ہے، اپنی بات کو ثابت کرنا نہیں ہے. فرماتے دیکھو آخری زمانے میں دین کی حالت کیا ہوگی کہ آدمی صبح گھر سے نکلے گا تو دیندار ہوگا، جب شام کو گھر واپس آئے گا تو دین اس کے ہاتھوں سے چلا جائے گا. یا شام کرے گا تو دیندار ہوگا،
صبح ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں میں دین نہیں رہے گا۔ وہ دین کی مثال اس میں ہے، کوئی آدمی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سرما لگا کے نکلتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے اس نے سرما لگایا ہوا ہے، لیکن جب شام کو واپس آتا ہے دیکھتا ہے آنکھوں میں سرما نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا، کب چلا گیا نہیں معلوم۔ کا دور آخر الزمان میں دین بھی ایسا ہی ہے، کب ہمارے ہاتھوں سے دین چلا جائے۔ دین جانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں گے، ہم مسجدیں چھوڑ دیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دین کا مطلب ہمارے عقائد کمزور ہو جائیں گے، ہمارے نظریات بدل جائیں گے، ہماری فکریں بدل جائیں گی۔ ہم نماز پڑھیں گے اللہ کی، کہنا مانیں گے کسی اور کا، کلمہ پڑھیں گے رسول اللہ کا، بات مانیں گے کسی اور کی، مانیں گے امام کو لیکن امام کو اہمیت نہیں دیں گے۔ رواد اس دور میں دین پر ثابت قدم رہنا ہاتھوں پر انگارے رکھنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ واقعاً مشکل کام ہے اس دور میں دین پر ثابت قدم رہنا۔ دوست، احباب، چاہنے والے اس طرح سے آپ سے گفتگو کریں گے کہ آپ مشکوک ہو جائیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو تنہائی کا احساس ہوگا، میں اکیلا ہوں۔ پریشر، اخبارات، خبریں، کسی نے کہا تھا جھوٹ اتنی مرتبہ بولو کہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یہ سچ ہے، کہ غلط بات اتنی مرتبہ کہو کہ لوگوں کو یقین ہو جائے یہی بات صحیح ہے۔ یہ دور آخر الزمان ہے۔ کل جب ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین ہمارے سامنے موجود تھے اور لوگوں کو توفیق ملتی تھی ان کی خدمت میں جانے کی، تو کتنے واقعات آپ کو کتابوں ملیں گے کہ لوگ ائمہ معصومین کے جگہوں سے دور رہتے تھے، وہاں رہتے تھے جہاں بہت زیادہ شیعہ نہیں ہوتے تھے، بہت زیادہ اپنے لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن مسلمان ہوتے تھے، ان کے عقائد ہوتے تھے، ان کے نظریات ہوتے تھے، ان کی فکریں ہوتی تھیں۔ تو یہ کبھی کبھی آتے تھے ائمہ معصومین کے پاس، زانو ادب جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ یا ابن رسول اللہ، میری ایک حاجت ہے، میں آپ کے سامنے اپنا دین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا میں صحیح دین پر ہوں؟ یہ جس خدا کو میں مان رہا ہوں یہ واقعاً وہی حقیقی خدا ہے جس پر عقیدہ رکھنا چاہیے، یا میں جس خدا پر عقیدہ رکھے ہوں یہ خدا ہے واقعی حقیقی نہیں ہے، یہ میرے ذہن کا پیدا کردہ خدا، یہ حقیقی خدا نہیں ہے۔ میں جس رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھو یہ وہی رسول ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو لوگ جاتے تھے ائمہ کے پاس، دین پیش کرتے تھے، اگر غلط ہوتا تھا ائمہ تصحیح کرتے تھے، کریکٹ کرتے تھے، صحیح ہوتا تھا فرماتے کہ ھذا واللہ دینی و دین و آبائی، قسم خدا کی یہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، خدا تمہیں اس دین پر ثابت قدم رکھے۔ اس دور آخر الزمان میں دین آسان نہیں ہے،
خاص کر اس جملے کے بعد الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں. ایک کمیٹی آئی، ہمارے نظریات ویسے ہو گئے، بدل گئی، ہمارے بھی نظریات بدل گئے. ایک گورنمنٹ آئی، ہم اس کے وفادار ہو گئے، اس کے اپوزٹ آئی، ہم اس کا کلمہ پڑھنے لگے. تو کیا دین اسی بدلنے کا نام ہے؟ ہمارے کیا مشکل ہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم مواب سے الگ ہونا نہیں چاہتے، اکیلے نہیں چلنا چاہتے. ایک جملہ ہمارے کیا بڑا عجیب کہا جاتا ہے اور یہ ہم سب کی فکروں پر اثر انداز ہوتا ہے. بڑی بڑی فکریں، بڑی بڑی دلیلیں اس جملے کے سامنے فیل ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے بہادر اس کے سامنے ہار کھا جاتے ہیں. وہ جملہ کیا؟ اما چار آدمی کیا کہیں گے؟ ارے آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ ارے بھائی چار آدمی کیا کہیں گے؟ لڑکی کی شادی کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، سادے سے کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی اس قوم میں عزت ہے، ہم سادے سادے شادی کریں گے، چار آدمی کیا کہیں گے؟ بھی آج آپ نے اپنے سر سے نقاب کیوں اٹھایا؟ ارے بھائی چار آدمی کیا کہیں گے؟ آپ اچھی خاصی داڑھی رکھے ہوئے تھے، کیوں اٹھا دیں کہ آدمی چار آدمی کیا کہیں گے؟ یہ چار آدمی کا خوف ایسا آدمی پر بیٹھا ہوا ہے. آپس کے بھائی فلاں جگہ کیوں نہیں جاتے نماز پڑھنے؟ ارے بھائی جانا کہ چار آدمی کیا کہیں گے؟ کل تو ہم ان سے لڑ کر کے آئے تھے، ٹرسٹیوں سے جھگڑا کر کے آئے تھے، اب انہی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو لوگ آدمی چار آدمی کیا کہیں گے؟ اما لڑ بھی رہے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہاں کے اوپر. ایک صاحب ہمیں ملے، بہت جوش میں چلے جا رہے تھے. ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اما وہ چار آدمیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، یہ مل جائے میں ان کا خاتمہ کر دوں، سارا کام ختم ہے. کون؟ کہ جس کو دیجئے چار آدمی. چار آدمی، وہ چار آدمی ہوں گا، مل تو جائے وہ چار آدمی. یہ چار آدمی ختم ہو جائے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے. ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے چار آدمی کیا کہیں گے؟ تو یہ چار آدمی ہمارے دین کو برباد کر رہے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے، واقعی عظیم الشان جملہ میرے مولا کی عظمتوں کے لیے. لا تاخذہ فی اللہ لؤمۃ لائم. علی وہ تھے کہ خدا کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لا تاخذہ فی اللہ لؤمۃ لائم. ہم اور آپ چار آدمی چار باتیں کہنے لگے، دیکھیں زبان بدل جاتی، لہجہ بدل جاتا ہے. ہم آج مجلس پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، چار آدمی کہے اما جاؤ، کہنا آپ نے فلاں بیان کر چھوڑ دیا. رہے کیا چھوڑ دیا؟ لوگ معلوم کیا کیا کہنے لگے، چھوڑ دیا. کون جا کے جھگڑا کرے؟ تو دو آدمی کہتے ہیں ہم مجلس کا عنوان بدل دیتے ہیں، خطبے کا موضوع بدل دیتے ہیں، زندگی کا طریقہ بدلتے ہیں. سلام ہمارا علی پر، کہ ساری دنیا مخالف تھی لیکن علی نے خدا کا راستہ نہیں چھوڑا. جتنا لوگوں نے زور دینا چاہیے علی پر زور دیا، لیکن علی نے ایک لمحے کے لیے خدا کے راستے سے قدم نہیں ہٹایا.
گھر میں بیٹھے رہے، تلوار اٹھا کے رکھ دی، جو دل چاہو کہو، لا تاخذوا فی اللہ لؤمۃ لائم۔ دین اسے کہتے ہیں۔ اس دور آخر الزمان میں دین بچا کے رکھنا واقعی قیمتی کام ہے۔ کوئی آپ کو یوں آ کے بے دین نہیں کہے گا چلو تم کو بے دین۔ آج یہ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ، ای میل، نہ معلوم کون کون سے شیطانی حربے ہیں جو ہمارے دین کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان واٹس ایپ پر آئے ہوئے میسج کو اس طرح سے یقینی مانتا ہے گویا خدا نے بھیجا ہے۔ وہ کتاب کو معتبر نہیں مانتا، عالم دین کو معتبر نہیں مانتا، ماں باپ کو معتبر نہیں مانتا، لیکن واٹس ایپ کے اس میسج کو ضرور معتبر، جس کو نہیں پتا اس کا اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے۔ فارورڈ کر رہے ہیں، کتنوں کی آبرو جا رہی ہے، کتنوں کی عزت جا رہی ہے۔ روایت میں پوچھا گیا کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے فرمایا 4 انگل کا۔ کہ کیا؟ کہ جو کان سے سنو وہ سچ نہیں، جو آنکھوں سے دیکھو وہ سچ ہے۔ روایت دیکھو، جب بھی کوئی آدمی تمہارے خبر لے کے تلاش کرو، چھان بین کرو، پھر اس کو فارورڈ کرو۔ یہ جو ہم دھڑا دھڑ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ہر کسی کے خدا نخواستہ کسی پر الزام لگا تو الزام ایک آدمی لگا، لیکن جتنے لوگ اس الزام کے میسج کو فارورڈ کر رہے ہیں سب الزام لگانے میں برابر کے شریک ہیں۔ میدان قیامت کے بارے میں ملتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جو شخص کسی پر جھوٹے الزام لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، میدان قیامت میں وہ شخص وہ پیپ جو سڑے ہوئے زخموں سے نکلتی ہے نا، اس کے پہاڑ پہ کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے جو الزام لگایا ثابت کرو، اس کی دلیل کیا ہے؟ تم نے اس بے گناہ کی عزت لی ہے، تم نے اس عورت کو بدنام کیا ہے، تم نے خبروں پر ادارے کو بدنام کیا ہے، مدرسوں کو بدنام کیا ہے، لوگوں کو بدنام کیا ہے۔ آپ غور کریں بزرگان ہمارے کیسے تھے، دین کہاں تھا؟ آج عزتیں ایسی لی جاتی ہیں جیسے آدمی بازار میں کھیڑا ککڑی کھا رہا ہو۔ آج تو آپ دیکھیں ہمارے مراجع بزرگان کیسے تھے، دین کس کے پاس تھا، خوف خدا کس کے پاس تھا، قیامت کا ڈر کس کے پاس تھا؟ ہم سب خدا کرتے ہیں لیکن خدا سے ڈرتے کتنے؟ ہم سب قیامت کرتے ہیں، کتنا قیامت کا خوف رکھتے ہیں؟ قیامت کا خوف تھا کس کے پاس؟ حضرت آیت العظمیٰ آغا سید ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، ان کے پاس دین تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس گیا، کہ لیں آپ نے فلاں کو وکیل بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ کہ دیکھیے یہ کام کر رہا ہے، آپ اس سے وکالت چھین لیجئے۔ کہ ٹھیک ہے میں وکالت لے لیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ جب میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا تھا آیا خود اس کی کچھ عزت تھی یا نہیں تھی؟ وہ سوسائٹی میں خود کوئی رسپیکٹ رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا؟ کہ رکھتا تھا۔
میرا وکیل بنانے کے بعد رسپیکٹ اس کی بڑھ گئی. تو اگر آج اس کی 80% رسپیکٹ ہے تو اس میں 20-30 اس کی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کتنا دیا اس کو؟ 80 میں 60. 20 اس کی اپنی ہے نہیں ہے؟ آج اگر میں یہ وکالت اس سے واپس لوں تو اس کی کتنی عزت جائے گی؟ پوری جائے گی یا 60 جائے گی؟ کتنی جائے گی؟ پوری جائے گی. کہیے بتاؤ میں نے دی 60 ہے, میں جو 20 ایکسٹرا لوں گا خدا کے بارے میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ میں نے جتنا دیا اتنا ہی تو لینے کا حق رکھتا ہوں. وہ اس لیے واپس نہیں لیتے کہ بچی کھچی عزت چلی جائے. اور آج واٹس ایپ کے زمانے میں ہم نے جس کو کچھ بھی نہیں دیا ہم اس کی پوری عزت لینے کے لیے تیار ہیں. کوئی خبر کہیں سے مل گئی, کوئی بات کہیں سے مل گئی, اس کو زور شور سے پیش کر دیا. آفت آئی ہے نہیں؟ دین گیا نہیں گیا؟ یہ عزت لینا دین ہے یا بے دینی ہے؟ کہ دین اس دور آخر اپنے دین کی حفاظت کرو, دین کو بچا کے رکھو. اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر نے پوچھا زمانہ وہ آئے گا جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے؟ تو امام نے فرمایا دعائے غریق پڑھو. کہ دعا غریق کا یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ اے رحمان ایک دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. بات یہ نہیں کہ میرے قدموں پر قادم ہے, ثبت قلبی میرے قلب کو قابل. ہر وقت یہ دعا پڑھو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دین ہے, یہ سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے جو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. میری گزارش آپ سے بار بار یہی ہے کہ جو پاکیزہ دین اہل بیت نے آپ کو عطا کیا ہے پلیز امانت کے ساتھ یہ دین اپنے بچوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے بچوں تک دین نہیں پہنچایا تو آپ خدا کے بارگاہ میں سوال آپ سے کیا جائے گا تم نے ہمارے بچے کو خراب کیوں کیا. کنٹرول کیجئے گھر میں ٹی وی پر, کنٹرول کیجئے واٹس ایپ پر, کنٹرول کیجئے سوشل میڈیا پر. یہ بچوں کا ذہن سب سے قیمتی سرمایہ ہے. پلیز اپنے بچوں کو گمراہیوں سے بچا لیں. پلیز اپنے بچوں کے دین کا خیال رکھیں. جہاں خدا کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے ان کی صحت کی دعا کر رہے ہیں, میری دعا ہے والدین سے کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے جہاں یہ کہتے ہیں میرا بچہ سالم رہے, وہاں دعا کرے پروردگار میرے بچے کو اہل بیت کے دین پر قائم رکھ. دل سے دعا مانگیں, گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں, سجدے پہ سر رکھ کے دعا مانگیں, پروردگار میری اولاد کو اپنے دین سے دور مت کر. دعا کریں ہمارے بچے دین پر قائم رہیں اور صحیح دین پر قائم رہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين. اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكر والغيبة لله حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام اس کے دور میں تاجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار ہماری تمام چھوٹی بڑی گناہوں کی مغفرت فرما، موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار ہم اہل بیت کی خوشی کے مطابق عمل کرنے کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار وہ اعمال جو اہل بیت کو ناپسند ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار اس دور اسلام میں ہمارے ایمان و دین کی حفاظت فرما. اس دور آخر الزمان میں اپنے اہل بیت کے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیقات مرحمت فرما. ہمارے مراجع کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو دنیا کے بہترین جوانوں میں شمار فرما. ان کو علم عمل اخلاق میں دنیا کے بہترین جوانوں میں قرار فرما. پروردگار قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے، بچوں کی ترقی کے لیے اور جوانوں کی صحت کے لیے اور بقیہ جو لوگ بیمار ہیں، خاص کر جن لوگوں نے التماس دعا کے مزید مخصوص کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.